دوسرا عمل سفر المظفر کے آخری بدھ کو یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پارکوں کو یا کسی اور سیاحتی مقام پر جاتے ہیں اور اس کی یہ توجہ بیان کرتے ہیں سفر المظفر کے آخری بدھ کو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے سیر اور سیاحت کے لیے نکلے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سیر و سیاحت کا بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی ترغیب دی ہے، اور اجتماعی طور پر مسلمان چھوٹی عید اور بڑی عید خوشی کی مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی کے موقع کے اوپر سیر و سیاحت کے لیے جانا اور اس چیز کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، سیر و سیاحت کا کہیں پر بھی حکم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہیں گئے بھی تھے تو یہ دینی امور میں اس کو سنت کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا درجہ وہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض دفعہ مذاق بھی فرمایا ہے۔ تو جتنی حیثیت اور شریعت کے اندر جتنی حیثیت مذاق کی ہے وہی حیثیت پھر اس سیر و سیاحت کی ہو سکتی ہے۔ اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ کرنا اور پھر اس کو شریعت کا نام دینا یہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تیسری چیز جو سفر المظفر کے آخری بدھ کو کی جاتی ہے، کچھ معاشروں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، نفلی روزہ ویسے رکھنا کوئی منع نہیں ہے، مگر اس کو ایک خاص نام دے کر سفر المظفر کے آخری بدھ کے روزے کا نام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحت ملنے کی خوشی کا نام دے کر جب اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کریں گے تو پھر یہ کام بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہم روزہ رکھیں کہ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے تو پھر مستحب ہے، جب آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں۔